آج کے اس لیکچر میں ہم منٹو مورلے ریفارمز یعنی منٹو مورلے اصلاحات اس کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ جتنے ایم سی کیوز ایکسپیکٹڈ بن سکتے ہیں یا پاسٹ میں آ چکے ہیں ان کو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ منٹو مورلے ریفارمز کو انڈیا ایکٹ 1909 سے بھی جانا جاتا ہے، جب 1 اکتوبر 1906 کو شملہ وفد ساراغا خان کی قیادت میں وائسرائے ہند لارڈ منٹو سے شملہ میں ملا اور اس وفد نے اپنے مطالبات پیش کیے، جس میں سب سے اہم مطالبہ جو تھا وہ مسلمانوں کو علیحدہ الیکشن کا حق دیا جانا تھا۔ تو منٹو نے یہ یقین دلایا کہ جو نیا ایکٹ اب آئے گا اس کے اندر آپ کی باتوں کو شامل کیا جائے گا۔ لارڈ منٹو وائسرائے تھا اور لارڈ مورلے سیکرٹری آف اسٹیٹ تھا۔ اب یہ جو ہے کچھ صوبوں کے اندر علیحدہ الیکشن کی ڈیمانڈ مسلمانوں کی مان لی گئی اور شملہ ڈیپوٹیشن کامیاب ہو گیا۔ منٹو مورلے ریفارم سامنے آئی جس میں مسلمانوں کا جداگانہ انتخابات کا حق مان لیا گیا۔ اب جو لارڈ مورلے اور لارڈ منٹو نے یہ بل برطانوی پارلیمنٹ میں پیش کیا اور برٹش پارلیمنٹ نے ان اصلاحات کے بل کو انڈین کونسل ایکٹ 1909 کے نام سے پاس کیا، لیکن اس بل کو شاہی منظوری جو ہے وہ 25 مئی 1909 کو ملی۔ اسے منٹو مارلے ریفارمز اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ منٹو اور مارلے دونوں نے مل کر برٹش پارلیمنٹ سے بل پاس کروایا تھا، جو بل انہی کے نام سے رکھ دیا گیا۔ ہم اس کے امپورٹنٹ فیچرز دیکھ لیتے ہیں۔ The size of the central and provincial legislative councils was significantly enlarged۔ مرکزی اور صوبائی قانون ساز کونسلوں کا حجم یا تعداد نمایاں طور پر اسے بڑھا دیا گیا۔ کویسچن جو ہے The Central Legislative Councils now has 16 members instead of its previous 16 members, and so out of the total 60 seats in the Central Council House, 32 seats were reserved for non-official members and 28 seats for official and nominated members۔ سینٹرل لیجسلیٹو کونسل کے سابقہ 16 ممبران کی بجائے اب 60 ممبران ہیں، اور یوں مرکزی کونسل کی کل نشستوں کے ایوان میں سے 32 نشستیں غیر سرکاری اراکین کے لیے اور 28 نشستیں سرکاری اور نامزد اراکین کے لیے مختص کر دی گئی۔ It permitted the provincial legislative councils to have a non-official majority while retaining official majority in the central legislative council۔ اس نے مرکزی قانون ساز کونسل میں سرکاری اکثریت برقرار رکھتے ہوئے صوبائی قانون ساز کونسلوں کو غیر سرکاری اکثریت حاصل کرنے کی اجازت دی۔ It was approved to introduce the method of separate election۔ جداگانہ انتخاب کا طریقہ رائج کرنے کی منظوری جو اسی ریفارمز میں دی گئی۔ اب ہم ایم سی کیوز دیکھ لیتے ہیں، اس میں جو ایکسپیکٹڈ آ سکتے ہیں یا پاسٹ میں آ چکے ہیں۔ تھرو وچ ایکٹ مسلمز گاٹ دی رائٹ آف سیپریٹ الیکشن۔ کس ایکٹ کے ذریعے مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب کا حق مل گیا؟ آپ کمنٹ میں بتا دیں، ویسے یہاں بھی لکھا ہوا ہے، آپ کمنٹ میں بتاتے جائیں۔ وین واز دی ایکٹ 1909 پاسڈ؟ ایکٹ 1909 کب منظور ہوا؟ جواب آپ کے سامنے ہے، آپ کمنٹ میں بھی بتا سکتے ہیں۔ وین لارڈ منٹو سینٹ ہیز پرپوزل ٹو انڈین منسٹر جان مارلے۔ کب لارڈ منٹو نے وزیر امور ہند جان مارلے کو اپنی تجویز ارسال کی؟ کویسچن جو ہے وین دی ڈرافٹ واز انٹروڈیوسڈ ان دی پارلیمنٹ آفٹر میوچل کنسلٹیشن بٹوین دی وائسرائے اینڈ منسٹر آف انڈین افیئرز۔ کب وائسرائے اور وزیر امور ہند کی باہمی مشاورت کے بعد جو مسودہ یعنی بل جو ہے وہ پارلیمنٹ میں شامل کیا گیا؟ جواب آپ کے سامنے ہیں، کمنٹ میں بتا دیں۔ وین واز دی انڈین ایکٹ 1909 امینڈڈ؟ انڈین ایکٹ 1909 میں کب تبدیلی کی گئی؟ دوران لیکچر آپ کو آنسر دکھا دیے گئے ہیں، بولے اس لیے نہیں گئے کیونکہ آپ خود کمنٹ میں جا کے لکھیں اور اس طرح آپ کو اپنی پریپریشن کا اندازہ ہو جائے۔ اسٹوڈینٹس، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو جب بھی کوئی کسی بھی کمپیٹیٹیو ایگزام کے کسی ٹاپک پر آئے تو وہ آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے مل سکے۔ اور پلے لسٹ میں آپ سبجیکٹ وائز جا کر
اپنی تمام ویڈیوز کو دیکھ کر اس کی پریپریشن بخوب اچھے انداز میں کر سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔